بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا ایک واقعہ بیان کروں گی جس میں قارون کے خزانے اور اس کے انجام کا قصہ ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اسے بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم سے تبدیلی پیدا ہو گئی اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصے زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بہانے تمام مالوں میں سے خود لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس حبیث نے یہ گندی اور غنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہوگا وہ قارون کے ساتھی ٹھہر جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو حبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی بھی اس پر التفات نہ بخشی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوتے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دس گیا۔ اس کو قرآن پاک کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ ترجمہ:
جب اس دیس کی قوم نے کہا کہ اترا نہیں، بے شک اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی سے آزاد رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن پاک کی زبان سے سنیے۔ اور خدا نے اس پر قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا ترجمہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود مدد کر سکتا تھا۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اللہ پاک مال اور دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے انکساری کی عادت رکھیے، اور ہرگز کبھی انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو اذیت رسانی اور بدگوئی نہ کیجیے۔ مقبولین بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔